کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے گینگسٹر کا نام بھارت کی گلیوں میں خوف کی علامت بن چکا ہے، جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جو فطرت اور جنگلی حیات کے تحفظ کا عزم رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی دشمنی صرف عام لوگوں سے نہیں بلکہ کئی عظیم ہستیوں سے بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے ایک عام قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا؟ کیسے وہ پولیس کی نظروں سے چھپ کر اپنے نیٹ ورک کو جیل سے بھی چلا رہا ہے؟ اور آخر کیوں اس کے گینگ نے سدھو موسے والا جیسے بڑے سنگر کو نشانہ بنایا؟ آئیے جانتے ہیں اس گینگسٹر کی زندگی کی ان کہانیوں کو جو ہر کوئی سننے کو بے چین ہے۔ لارنس بشنوئی 1992 میں راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق بشنوئی قبیلے سے ہے جو صدیوں سے فطرت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے مشہور ہے۔ بشنوئی قبیلے کے لوگ درختوں اور جنگلی حیات کی زندگی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس قبیلے کے اصولوں میں انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ لارنس کے والد بھی اس قبیلے کے روایتی اصولوں کے تحت زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر لارنس نے بچپن سے ہی ایک الگ سوچ اختیار کر لی تھی۔ لارنس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں مکمل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے وہ چندی گڑھ چلا گیا، جہاں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کالج کے دنوں میں ہی اس کے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کی ابتدا ہوئی۔ یونیورسٹی میں اس کا واسطہ مقامی گروہوں اور لڑائی جھگڑوں سے پڑا۔ ابتدا میں وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث ہوا، مگر جلد ہی اس نے بڑے گینگز کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور جرائم میں اس کا دائرہ بڑھتا گیا۔ تعلیم کو بیچ میں ہی چھوڑ کر اس نے مکمل طور پر گینگسٹر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ سدھو موسے والا، جو کہ ایک مشہور پنجابی گلوکار تھے، سدھو موسے والا کا قتل مئی 2022 میں پنجاب میں کیا گیا۔ موسے والے کے قتل کی ذمہ داری لارنس بشنوئی کے قریبی ساتھی گولڈی برار نے قبول کی۔ اس قتل کا پس منظر بھی جرائم پیشہ دشمنی اور رنجشوں پر مبنی تھا۔ موسے والا کے قتل کے بعد پولیس کی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا کہ لارنس بشنوئی گینگ نے اس قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ واقعہ بھارت میں بڑا تنازع بنا اور اس سے بشنوئی گینگ کے بارے میں لوگوں کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ حالیہ دنوں میں لارنس بشنوئی کی دشمنی کی سب سے زیادہ مشہور کہانی بالی ووڈ اداکار سلمان خان سے جڑی ہے۔ بشنوئی قبیلے کے لوگ بلیک ہرن کو مقدس مانتے ہیں اور اس کے شکار کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ سلمان خان پر 1998 میں راجستھان میں بلیک ہرن کے شکار کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس وقت سے لارنس بشنوئی نے اسے ذاتی دشمنی کا معاملہ بنا لیا اور سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ بشنوئی کا کہنا تھا کہ سلمان خان نے ان کے مقدس جانور کو نقصان پہنچایا ہے اور وہ اسے سزا دلوانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لارنس بشنوئی کے گینگ کی ساخت کافی منظم اور مضبوط ہے۔ اس کے گینگ میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ گینگ کے اہم ارکان میں گولڈی برار، انیل راٹھور اور دیگر کئی نام شامل ہیں جو بھارت میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ گینگ بھارت کے مختلف حصوں، خاص طور پر پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں سرگرم ہے۔ ان کی سرگرمیوں میں بتہ خوری،
زمین قبضہ، اسمگلنگ اور قتل جیسے سنگین جرائم شامل ہیں۔ یہ گینگ بھارت کے اندر اور باہر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اپنے کام کو چلاتا ہے، جس میں نیپال اور دیگر ملکوں کے مجرم شامل ہیں۔ لارنس بشنوئی کی آمدنی کا بڑا ذریعہ اس کے غیر قانونی کام ہیں۔ یہ بتہ خوری، قبضہ مافیا اور بلیک میلنگ سے پیسہ کماتا ہے۔ اس کے گینگ کے افراد بڑے کاروباری لوگوں اور سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گینگ منشیات کی اسمگلنگ اور ہتھیاروں کی غیر قانونی خرید و فروخت میں بھی ملوث ہے۔ ان سب جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو وہ اپنے گینگ کو مزید مضبوط بنانے اور مجرمانہ سرگرمیوں کو بڑھانے میں استعمال کرتا ہے۔ فی الحال لارنس بشنوئی جیل میں قید ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے بھی اپنے گینگ کی سرگرمیوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس پر مختلف عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اور بھارتی پولیس مسلسل اس کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور پولیس کی جانب سے اس کے گینگ کو ختم کرنے کے لیے بڑے آپریشنز بھی کیے گئے ہیں، مگر ابھی تک اس کا نیٹ ورک خاصا مضبوط ہے۔ مستقبل میں اگر اس کے نیٹ ورک کو توڑنے میں کامیابی ملتی ہے تو یہ بھارت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی ہوگی۔